السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے منا اورو مناباڈی ٹینڈر کے طریقہ کار عمل پر حکم التوا جاری کر دیا۔ V3 انٹرپرائزز لمیٹڈ کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے عبوری احکام میں ٹینڈر کی کارروائی پر تاحکم ثانی روک لگا دی۔ درخواست گزار نے عدالت کو یہ بتانا غیر مجاز ہے کہ ایلیگنٹ میتھڈز تمام شرائط پر پورا اترتا ہے اور اہل ہے۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ وہ ٹینڈر رولز کے تحت تمام اہلیت کا حامل ہے۔ تمام ثبوتوں کو پیش کرنے کے باوجود بغیر کوئی وجہ بتائے ٹینڈر نہیں دیا گیا۔ درخواست گزار نے بتایا کہ سیکریٹری محکمہ تعلیمات اور تلنگانہ اسٹیٹ ایجوکیشن ویلفیئر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن TSWIDC نے ٹھیکیدار کانٹریکٹر کو نااہل قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت کو 11 جولائی تک ملتوی کر دیا۔ مرکزی حکومت نے تلنگانہ حکومت کو ایک اور جھٹکا دیتے ہوئے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تلنگانہ حکومت نے مالیاتی سال 2022-23 میں اوپن مارکیٹ سے 52,167 کروڑ روپے کا قرض حاصل کرنے کی بجٹ میں تجاویز پیش کی تھی۔ تاہم محکمہ فائنانس کے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اس میں مرکزی حکومت نے 19,000 کروڑ روپے کے تک کٹوتی کر دی ہے، جس کے بعد ریاست میں جو جاریہ سال 33,000 کروڑ روپے سے زیادہ قرض حاصل ہونے کی امید نہیں ہے، جس سے ریاستی حکومت کو فلاحی اسکیمات پر عمل آوری میں دشواری پیش آنے کے خوبی اندیشے ہیں۔ کورونا بحران کے باعث توقع کے مطابق آمدنی نہ ہونے کا بہانہ بنا کر تلنگانہ حکومت نے 2 سال اپنے بجٹ تجاویز پر نظر ثانی کی تھی، جس سے اقلیتی بجٹ کے بشمول دوسرے فلاحی اسکیمات میں بڑے پیمانے پر کٹوتی ہوئی تھی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا وبا کے کیسز میں اضافے کا رجحان ہے۔ ایسے میں مچھروں کے ذریعے پھیلنے والا زیکا وائرس نے عوام کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ حیدرآباد میں زیکا وائرس کے کیسز میں اضافے پر محکمہ صحت نے چوکسی اختیار کر لی ہے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں یہ وائرس پایا گیا ہے، جس کا اظہار انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ اور پونے کے تحقیقی ادارے NIV کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ سائنسی جرنل میں شائع شدہ اسٹڈی رپورٹ میں زیکا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے چوکسی کا مشورہ دیا گیا۔ اسٹڈی کے مطابق 1520 نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں سے 66 زیکا وائرس پازیٹیو پائے گئے۔ ایک سیمپل جو پازیٹیو پایا گیا وہ عثمانیہ میڈیکل کالج سے ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد کے علاوہ اتر پردیش، مہاراشٹر، کیرلا، پنجاب، راجستھان اور دیگر مقامات پر یہ علاقوں میں بھی زیکا وائرس کے پائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ یہ وائرس عام طور پر مچھروں کے ذریعے پھیلتا ہے اور انفیکشن کی علامات زیادہ سنگین نہیں ہیں۔ زیکا وائرس کی علامت اور اثرات ڈینگو بخار کی طرح پائی گئی۔ مرکزی وزیر بہبود برائے خواتین و اطفال اسمرتی ایرانی کو اقلیتی امور کی وزارت کا اضافی چارج دیا گیا۔ مرکزی کابینہ میں اقلیتی امور کے وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے مختار عباس نقوی کے کابینہ سے مستعفی کے بعد یہ وزارت خالی ہو گئی تھی۔ مودی کابینہ کے 2 وزراء نے اپنے استعفی پیش کر دیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سفارش پر صدر جمہوریہ نے مرکزی وزراء مختار عباس نقوی اور RCP سنگھ کا استعفی قبول کر لیا۔ دونوں نے مرکزی کابینہ سے استعفی دے دیا تھا۔ اس کے ساتھ مختار عباس نقوی اور RCP سنگھ کی وزارتوں کا اضافی چارج دیگر وزراء کو دے دیا گیا۔ جیوترادتیہ سندھیا کو اسٹیل کی وزارت کا اضافی چارج دیا گیا ہے، جبکہ اسمرتی ایرانی کو اقلیتی امور کی وزارت کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔
قومی کووڈ ویکسینیشن مہم کے تحت ملک بھر میں 198 کروڑ 33 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی گئی ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کی جانب سے جمعرات کو جاری اعداد و شمار کے مطابق آج صبح 8 بجے تک 198 کروڑ 33 لاکھ 18,772 ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 11,44,489 ویکسین لگائی گئی۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 18,930 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا متاثرین کی کل تعداد 4 کروڑ 35,66,739 ہو گئی۔ ملک میں ہفتہ وار تصدیق شدہ کیسز کی شرح 3.86% اور یومیہ تصدیق شدہ کیسز کی شرح 4.32% ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اسی مدت میں 14,650 لوگوں نے کووڈ سے نجات بھی پائی۔ اب تک کووڈ سے کل 4 کروڑ 29,21,977 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ریکوری کی شرح 98.52% ہے۔ ملک میں آج فعال کیسز کی تعداد 11,09,457 ہے۔ فعال کیسز کے کل مثبت کیسز کا 0.27% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 43,08,005 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ملک میں کل 86 کروڑ 53 لاکھ ٹیسٹ کیے گئے۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پائجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store, ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کے وکیل ہستیمل سرسوت نے جودھپور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے کہ انہیں خط کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے۔ یہ دھمکی بالی ووڈ اداکار سلمان خان اور ان کے والد سلیم خان کو حال ہی میں دی گئی دھمکی کے مماثل ہے۔ علاوہ ازیں یہ خط بھی ویسا ہی ہے جیسا سلمان خان کو دیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ سرسوت کو روانہ کردہ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، منہ سے والا جیسا کچھ کیا جائے گا۔ دھمکی دینے والے شخص نے سلمان خان کے خط پر LBGB لکھا تھا۔ ایڈوکیٹ کے خط پر بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ سرسوت نے جودھپور کے مہا مندر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دھمکی آمیز خط میں مجھے اور میرے خاندان کو مار ڈالنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ مجھے 4 جولائی کو گورنر سے ملاقات کے لیے جے پور جانا تھا، اسی لیے میں نے یہ خط مہا مندر پولیس اسٹیشن کے آفیسر کو واٹس ایپ کے ذریعے روانہ کر دیا اور انہیں مکمل معلومات بھی فراہم کی ہیں۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تقریباً 10 لاکھ حجاج کرام خانہ کعبہ میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد احرام باندھ کر مینا پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی مناسک حج کا آغاز آج 8 ذی الحجہ کی صبح سے ہو گیا۔ مینا میں جہاں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی بنائی گئی ہے، گزشتہ 2 سال سے کورونا وائرس کی وجہ سے بیرون ممالک سے عازمین کی سعودی عرب آمد پر پابندی عائد رہنے کے بعد اس سال 10 لاکھ عازمین حج کی سعادت حاصل کر رہے، جن میں 8.5 لاکھ غیر ملکی عازمین شامل ہیں۔ مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات کی طرف جانے والی شاہراہوں پر دھکم پہل سے بچنے کے لیے انتظامات کر لیے گئے۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذی الحجہ بمطابق ہجری سال سے ہوتی ہے۔ حجاج کرام کو 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے مینا پہنچانا ہوتا ہے۔ مینا مکہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر بہت بڑا میدان ہے، جس کے ارد گرد پہاڑیاں بھی ہیں۔ مینا میں 5 نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں، جن میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر شامل ہیں۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। माय एड्रेस बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।